السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فضیل بن فیاض اور خلیفہ ہارون الرشید کا سبق آموز واقعہ۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ مینا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر ہارون الرشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون الرشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی، یہاں قریب ہی سفیان بن عنیہ رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہے، اگر آپ پسند فرمائے تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون الرشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان بن عنیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرضہ ہے۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثنائے راہ میں ہارون الرشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المومنین فلاں جگہ محدث عبد الرزاق بن احام بن نافع الحمیری العصانی قیام پذیر ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرزاق اجلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید نے اس سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہے اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبد الرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبد الرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس ان کا قرضہ ادا کر دو۔ وہاں سے چلے تو ہارون الرشید نے فضل سے کہا، ابو العباس یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرف فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، تو آؤ اب انہیں کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے یا دیگر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، امیر المومنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہو۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر، خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں؟ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہیں تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون الرشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون الرشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گھپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، تیرے باپ عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے
انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس کی حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون الرشید کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن عیاض امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تھے تو انہوں نے رجاء بن حیا رحمۃ اللہ علیہ، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب القرظی کو بلا بھیجا اور ان سے کہا میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون الرشید، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہو۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، اور جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اس طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھو۔ رجاء بن حیات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے برا سمجھیے، پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقت کی سپرد کر دیجئے۔ اے ہارون الرشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے، اللہ تم پر رحم کرے۔ کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون الرشید پر رقت طاری ہو گیا اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا کچھ مزید فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اے ہارون الرشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے ان سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ پس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کے لیل و نہار اسی طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے وہ جنت کی بو بھی نہ سونگنے پائے گا۔ ہارون الرشید یہ سن کر زارو زار رونے لگا یہاں تک کہ اسے اپنی سد بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربیع نے حضرت عیاض رحمۃ اللہ سے کہا امیر المؤمنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے ربیع کے بیٹے، ہارون الرشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ہارون الرشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، پس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون الرشید نے کہا میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون الرشید یہ 1000 دینار کی تھیلی میری والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ افسوس میری تمام نصیحتیں رائے گاں گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی، یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے،
لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربیع کہتے ہیں کہ پھر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیام گاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المؤمنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا مردان حق کیسے ہوتے ہیں۔ آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے فضیل بن عیاض جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ حاصل اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خود کبھی کوئی امارات اور زیورات حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کو مشورے سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔